ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اسلم بلوچ. آپ دیکھ رہے ہیں 12 نیوز نیٹ ورک. الیکشن کی گہما گہمی ہے اور حلقہ پی پی 91 92 90 89 میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد الیکشن مہم تیزی سے جاری ہے. ملک غضنفر عباس چھینا نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تو ان کے ساتھ ان کے سیاسی رہنما اور بھائی حاجی الیاس خان ممن بلوچ وہ بھی اپنے سینکڑوں دوستوں کے ہمراہ ایک قافلے کی شکل میں ملک غضنفر عباس چھینا کو ریٹرننگ افیسر کے پاس لے اور وہاں پر انہیں کاغذات نامزدگی جمع کرائے. ملک غضنفر عباس چھینا کی پہلے بھی آپ میڈیا پہ بات سن چکے ہیں جو ہم نے انٹرویو آپ تک پہنچایا تھا. حاجی الیاس خان ممن بلوچ نے بھی میڈیا سے بات چیت کی. سعید اکبر خان نوانی کی بھی بات آپ تک پہنچائی ہے اور اس طریقے رشید اکبر خان نوانی کی، احمد نواز نوانی کی اور حبیب اللہ نوانی کا بھی آپ نے انٹرویو سنا ہے، ان کی بات سنی ہے. تو اس کے ساتھ آج نعیم اقبال ڈھانڈلہ کی بھی بات آپ نے سن لی تھی اور بہرام خان ڈھانڈلہ کی بھی. آج جو شخصیت ہمارے درمیان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں سیٹھ حاجی اسحاق حسین ممن بلوچ جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو سیاسی رہنما ہیں ملک غضنفر عباس چھینا گروپ کے. اور اس کے ساتھ سب سے جو بڑے یہ مداح ہیں وہ ہیں عمران خان کے. سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہیں یہ جنونی طور پر، حالات جیسے بھی ہوں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. تو ساتھ ملک غضنفر عباس چھینا جس کی کامیابی میں سابقہ الیکشن میں بھی انہوں نے ریکارڈ جو ہے وہ محنت کی ہے. اس الیکشن کے حوالے سے بھی ان سے جانیں گے کہ اس بار انہوں نے کس طرح محنت کی ہے کاغذات نامزدگی. ویلکم جی. آپ ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، اسحاق اسپیشلی ٹائم دینے کا شکریہ. الیکشن مہم جاری ہے آپ کے حلقے میں، علاقہ تھل میں. تو آپ کے چچا حاجی الیاس خان ممن بلوچ وہ سارے اپنے دوستوں کے ہماروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہیں. تو اس الیکشن کو کس نظر سے دیکھیں؟ جی اسلم بلوچ صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ کے توسط سے دل کی باتیں شیئر کرنے کا موقع ملا ہے. تو جو پہلے میں بات کروں گا، ایک قتیل شفائی کا شعر ہے کہ قتیل اس سا منافق نہیں کوئی زمانے میں، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. تو پہلے میں بات کروں گا نیشنل لیول پہ عمران خان کے حوالے سے کہ میرے خیال میں کہ اس ٹائم جو بندہ پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرے گا، عمران خان کو ووٹ نہیں دے گا، تو میرے خیال میں وہ بغاوت نہیں کر رہا اور قتیل شفائی کے شعر کے مطابق وہ منافق کہلائے گا. تو اب آ جاتے ہیں اپنے حلقے پی پی 90 کی طرف. تو ملک غضنفر چھینا صاحب پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو فل سپورٹ کریں گے اور ہمارا تن من دھن سب اس کے لیے قربان ہے. اور جو ہم تھانہ حیدرآباد کی حدود میں انشاءاللہ ان کو ایک واضح برتری کے ساتھ جو ہے وہ آگے نکالیں گے. واضح برتری کے ساتھ آپ نکالیں گے الیکشن. کچھ لوگ ابھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا گروپ جو ہے وہ پہلے کی نسبت مضبوط نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو پہلے آپ کے مد مقابل الیکشن لڑنے والے سعید اکبر خان نوانی تھے اور ان کے جو ساتھی تھے، ان کے جو سیاسی رہنما مختار خان مگسی صاحب تھے، اس کے ساتھ جو سیٹھ احمد حسن اور ملک محمد اسلم جہاں سے مقدر رضا جو آپ کے عزیز ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس بار الیکشن کی کایا پلٹ چکی ہے اور وہ اس دفعہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں اور وہ جنون کے طور پر اس الیکشن کو لڑ رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم مختلف یونین کونسلوں سے ان کے ووٹرز کو توڑ کر اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے. جیسے کہ انہوں نے واضح یہ بھی ہے آپ کے سامنے کہ ملک شریف امان جو سابق ممبر بھی ہیں سرپرست پریس کلب کے، اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ جی بلوچ صاحب، بات یہ ہے کہ جو تھانہ حیدرآباد کی حدود میں 4 یونین کونسلز ہیں، دھگانہ، مانی، حیدرآباد اور دربولہ. تو میرے خیال میں تو کوئی ایک جلسہ بھی نوانیوں کو ادھر نہیں ملا ہے. یہ مفت کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ تھل کی کایا پلٹ چکی ہے، تھل میں چینج آ گئی ہے، تو میرے خیال میں تو کوئی چینج نہیں آئی. یہ جو سارے مختار خان ہے یا اسلم چھینا صاحب ہیں، یہ سارے لوگ آلریڈی جو ہے وہ نوانیوں کے ساتھ تھے. تو باقی جو ملک کو سپورٹ ملی تھی ملک غضنفر چھینا صاحب کو، تو وہ ساری ایک غریب عوام کی سپورٹ تھی. تو ابھی کون سا جلسہ ہوا ہے؟ یہ مفت کے ابھی یہ پروپیگنڈا کریں گے نوانی گروپ والے کہ یہ اپنے ہی لوگوں کے پاس جا کے
जलसे करेंगे और चकूक में और तहसील मनकेरा से आगे ये शो करेंगे कि ये सारे लोग हमें जलसे दे रहे हैं और मलिक गज़नफ़र को छोड़ के हमारे साथ जो है शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। ये मुफ्त का प्रोपेगेंडा है। अभी तक कोई अगर बंदा हमें छोड़ के उनके साथ गया है तो ये वाज़े करें, हमें बताएं कि फ़लाँ बंदे ने आपको छोड़ के हमारे साथ शमूलियत इख्तियार की है। खान साहब, आप जिस बंदों की बात कर रहे हैं ये तो ऑलरेडी आपकी तरह उनका इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसे जहाँज़ेब है, चीना साहब हैं, मलिक असलम हैं, या सेठ अहमद हसन या मुकद्दर की मैंने बात की है, और इसके साथ मुख्तार खान मक्सी की। ये तो इनका ये दावा है कि काफ़ी लोग जो है वो हमारे ग्रुप में नए शामिल हो चुके हैं, और जबकि उन्होंने ये, मैंने आपसे ये सवाल किया कि जैसे मनकेरा से जो है वो मलिक शरीफ अमान एडवोकेट वो भी शामिल हुए हैं। इस हवाले से मैंने इसका आपसे पूछा है कि वाकई ये सच है कि लोग शामिल हो रहे हैं, या आप वाली बात है कि पुराने लोगों से जलसे ले रहे हैं? सर, ये पुराने लोगों से जलसा ले रहे हैं। पता क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारे चले हुए कारतूस हैं। ये निवानियों की सियासत 2013 से पहले ये होती थी कि सब बड़े बड़े लोगों को अपने साथ मिला के और प्रोपेगेंडे की सियासत करते थे। अभी वो वक्त बदल चुका है। अभी पीटीआई का दौर है। अभी एक यंग जनरेशन को शऊर मिल चुका है। अभी वो इन वडेरों के कहने पे क्यों वोट देंगे? ऐसा क्यों करेंगे वो कि इन वडेरों ने कह दिया, मुख्तियार खान ने कह दिया, असलम चीना ने कह दिया और जहान भिडवाल ने कह दिया, जावेद भिडवाल ने, और उनके कहने पे ये वोट दे देंगे? क्यों देंगे? सबको अपना मुल्क अजीज़ है। सबको पता चल चुका है कि जो मलिक गज़नफ़र ने हमारे इलाक़े थाल में तरक्याती काम किए हैं, कारपेट रोड बनवाए हैं, दानिश स्कूल बनवाया है, कतरी हॉस्पिटल बनवाया है, तो ये हॉस्पिटल्स बनाए, तो ये सब आवाम को शऊर आ चुका है कि निवानियों की जो 2013 से पहले की सियासत थी वो दफन हो चुकी है। उनकी सियासत क्या थी कि थाना कचहरी में, पटवार खाने में लोगों को तंग करना, जलील करना और वोट लेना, लोगों को डरा धमका के। अभी वक्त बदल चुका है। अभी मेरा नहीं ख्याल कि इनके कहने पे कोई निवानी बरादरान को वोट देगा। 10 साल आपके पास इक़्तिदार रहे और इन 10 साल में आपने कॉलेज भी बनवाया, दानिश स्कूल अभी कंप्लीट नहीं हो रहा, कतरी हॉस्पिटल जो है हैदराबाद में वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो 10 साल में लोगों का थल की आवाम का ये भी है कि 10 साल में हमें मुलाजमतें नहीं मिली। कि सईद अकबर खान निवानी अपने दौर में मिनिस्टर थे और मलिक गज़नफ़र भी मिनिस्टर रहे हैं, तो इसने अपनी मिनिस्ट्री में कितने बंदे भर्ती कराए? जी, ये बात दुरुस्त है। देखें, आप मुल्क की हालात को देखें, उसमें मेरे ख़्याल में ये हमारा वाहिद हल्का है जो पंजाब में सबसे ज़्यादा फ़ंड मलिक गज़नफ़र चीना लेकर आए हैं। तो ये मुलाजमतें भी इंशाल्लाह इनको प्रोवाइड करेंगे हम। अल्लाह ताला ने अगर हमारी पार्टी को चांस दिया, मलिक गज़नफ़र चीना साहब कामयाब हुए, तो इंशाल्लाह ताला लोगों को अगला जो हमारी प्रायोरिटी है, लोगों को इंशाल्लाह जॉब्स मुहैया करेंगे। आप पीटीआई के भी मतवाले हैं, और पीटीआई के इमरान खान का तो ये भी बयानिया था कि सड़कों से मुल्क तरक्की नहीं करते। आप अभी जिक्र कर रहे हैं कि हमारे इलाके में कारपेट सड़कों के जाल बिछ गए हैं, जिसकी वजह से लोग सड़कों को भी देखकर जो सफ़र करते हैं और उनको खुशहाली को देखकर भी अपने मलिक गज़नफ़र अब्बास को सपोर्ट कर रहे हैं। कॉलेज को देखकर, दानिश स्कूल को देखकर, कोई बड़ी चीज़ें लेके आए हैं और निवानियों ने कुछ नहीं किया। क्या निवानियों का तो 10 साल इक़्तिदार ने, इससे पहले कुछ किया था? मेरा नहीं ख्याल जी। निवानी बिरादरान की सियासत सिर्फ़ यही महदूद रही है कि ये जो वडेरे थे इलाक़ों के, उनको ये अख्तियारात देते थे कि थाने, कचहरी और पटवार खाना में इनको अख्तियारात दे दिए। गरीब अवाम पे उन्होंने जो इनका वोटर सपोर्टर नहीं होता था उनके ऊपर पर्चा करवाया, उनको जेल में डलवा के उसको ज़बरदस्ती वोट दिलवाए। तो ये जो मलिक गज़नफ़र चीना साहब जब से आए हैं ना, तो इन्होंने लोगों में जो तरक्याती काम किए हैं तो शऊर उजागर किया है। अभी इनकी सियासत मेरा नहीं ख्याल कि वो रही है जो 2013 से पहले हुआ करती थी। 2013 से जो पहले सियासत थी निवानियों की, वो ख़त्म हो चुकी है। ये साक़ खान का ये दावा है। ये कह रहे हैं कि सड़कों के जाल बिछ चुके हैं, कॉलेज बन चुका है, दानिश स्कूल ज़ेर तमीर है, जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा, कतरी हॉस्पिटल सहूलियात, सेहत की सहूलियात लोगों को मैसर रही हैं। तो ये जो निवानी दौर था वहाँ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाती थी, मुकदमात दर्ज कराए जाते थे, कब्ज़े कराए जाते थे लोगों की ज़मीनों से, और फसलें भी उठाई जाती थी। तो ये आपने इंटरव्यू पहले भी सुना है, इसका जवाब पहले आ चुका है। सईद अकबर खान निवानी की भी आपने बात सुनी, मलिक गज़नफ़र अब्बास चीना, उन्होंने भी यही इल्ज़ाम ऐद किया है कि जो इकबाल वैंस था वो
چنے کہاں سے یہ کاشت کرتا تھا, کس زمین پہ کاشت کرتا جو سینکڑوں بوریاں اٹھا کے لے جاتے تھے. لیکن اس کی تردید کی ہے سعید اکبر خان نیوانی نے کہ میں نے, کوئی ایک بندہ بتا دے کہ میں نے زمینوں پر قبضہ کیا ہو, تو انتقامی کارروائیاں انہوں نے کی ہیں. سعید اکبر خان نیوانی کا بھی آپ جواب دینا پسند کریں گے. وہ کہتا ہے کہ میں نے انتقامی کارروائیاں نہیں کی, بلکہ انہوں نے ہی انتقامی کارروائیاں کی ہیں, انہوں نے زمینیں الاٹمنٹ کروائی ہیں, انہوں نے قبضہ گروپ ہیں. اور پرویز چھینا انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ مسٹر 50 بن چکا ہے. مسٹر 50 ملک غضنفر عباس کے حوالے سے بلوچ صاحب, ان کے پاس سوائے ان باتوں کے نا ابھی کوئی بیانیہ نہیں رہا. ملک غضنفر چھینا نے کیا کرپشن کیے, کیا اس نے قبضے کیے ہیں, کوئی ہیں تو بتائیں, سب کے سامنے لے کر آئیں. یہ تو ایسے مفت کی بات ہے. یہ جو سعید اکبر نیوانی کی سیاست تھی, کارلو والا یا یہ کھیو کی زمینیں خود کاشت کروانی, پھر ان سے 50% لینا, تو مسٹر 50% ملک غضنفر نہیں ہے. یہ جو نیوانی گروپ کے چپاٹے ہیں نا, یہ سارے 50% ہیں. اور ساتھ میں جو ان سے شیئر لیتے تھے نا سعید اکبر خان, تو یہ 50% ہے, نہ کہ ہمارے ایم پی اے صاحب جو ہیں ملک غضنفر چھینا صاحب 50% ہے. ملک غضنفر عباس چھینا کو ڈیفینس کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک غضنفر عباس چھینا پہ جو پرویز چھینا کی طرف سے الزام عائد کیا گیا ہے مسٹر 50 کا, یہ ان پہ نہیں جچتا, یہ انہی پہ جچتا ہے جو کرندے ہیں سعید اکبر خان نیوانی کے, کہ یہ وہ مسٹر 50 ہیں جو کہ کمیشن باقاعدہ حصہ وہاں تک بڑے گھر تک پہنچاتے تھے. تو مسٹر 50 سعید اکبر ان کے جو ہواری ساتھ ہیں, یہ انہی پہ یہ لفظ جچتا ہے. تھل کی سیاست تبدیل ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ ہم مگسی برادران سے بھی ہماری بات ہوئی. کل میری مختار خان مگسی سے باقاعدہ ایک بیٹھک ہوئی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پہلے علاقہ تھل میں رکھ رکھاؤ کی سیاست کرتے تھے. آپ بھی ایک بڑا گروپ ہیں, آپ کا تعلق چھینا گروپ اور ملک غضنفر گروپ سے ہے, تو سمجھو ملک غضنفر ایم پی اے ہوتا ہے, سمجھو آپ ایم پی اے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر سعید اکبر ایم پی ہو تو مختار خان ایم پی ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس بار ہم الیکشن پرسنل ذاتی انٹرسٹ لے کے اس کو کر رہے ہیں. پہلے ہماری رکھ رکھاؤ کی ہوتی تھی کہ اپنے تک محدود ہوتے تھے اور ووٹ دے دیا اور ان کے ساتھ چلے گئے اور لوگوں کے ساتھ روابط رکھتے تھے, تو نیوانیوں کو اس کا فائدہ ہوتا تھا ضرور, لیکن پرسنل ہم اس حد تک نہیں جاتے تھے. اب ہمارا پرسنل الیکشن ہے. اس حوالے سے کیا؟ یہ تو بات میرے خیال میں تو ان کی غلط ہے کہ ہم پہلے رکھ رکھاؤ کی سیاست کرتے تھے, ابھی پرسنل لے رہے ہیں. میرے خیال میں جتنا زور ان مگسیوں نے 2018 میں لگایا تھا, اس سے بڑھ کے تو یہ زور لگا ہی نہیں سکتے. ہر یونین کونسل میں انہوں نے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھ کے انہوں نے خرچ کیا, زبردست انہوں نے مقصد کمپین کی. تو ابھی یہ کیا کریں گے؟ ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس سے بڑھ کے اور کیا کر سکتے ہیں جتنا انہوں نے 2018 میں کیا تھا؟ یہ تو ایسے مفت کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پہلے ہم یہ کرتے تھے اور ابھی رکھ رکھاؤ کی سیاست ختم, ابھی پرسنل. انشاءاللہ ہم بھی ان کے مقابلے میں ووٹ مانگ رہے ہیں ملک صاحب کے حق میں, اور ہم جب 30 اپریل کو رزلٹ آئے گا تو آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تھانہ حیدرآباد کی جو لیڈ ہوگی نا ملک غضنفر کی, وہ آگے جا کے کہیں ان سے کور نہیں ہوگی نیوانی خاندان سے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ حلقے میں نہیں ہیں, لاہور میں بیٹھے ہیں, کیا کہیں گے کہ لاہور میں بیٹھ کر بھی آپ اپنے حلقے کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم بیٹھے ادھر ہیں, ہمارا دماغ جو ہے وہ تھانہ حیدرآباد کی حدود میں چل رہا ہے. تو یہ ابھی ہم ہفتہ حاجی الیاس صاحب اور میں ادھر گزار کے آئے ہیں. ہمارے والد صاحب, ہمارے بھائی, ہمارے کزن مرتضیٰ خان سب ادھر موجود ہیں. وہ حلقہ میں 24 گھنٹے گھوم رہے ہیں اور انشاءاللہ لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. تو ہم بھی بزنس بھی چونکہ چلانا ہوتا ہے, تو ہم 2-4 دن کے لیے ادھر آئے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہماری واپسی ہے ادھر. معیشت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. ہم کاروبار بھی ہم کر رہے ہیں, تو ہم نے حلقے کو تنہا نہیں چھوڑا. ابھی حاجی الیاس خان محمد بلوچ اور میں خود پورا ہفتہ الیکشن کمپین کرنے کے بعد ہم پہنچے ہیں, اور ابھی اگلے ہفتے بھی حاجی الیاس واپس جائیں گے. مرتضیٰ خان وہاں پہ موجود ہیں, میرے والد صاحب بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ موجود ہیں, اور میرے بھائی بھی موجود ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پر رات گئے تک ہر جگہ پہ پہنچ رہے ہیں اور الیکشن مہم کامیابی سے کر رہے ہیں. ملک غضنفر عباس چھینا بھی کامیابی سے, اور اس کی بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی, تو وہ کس حد تک مطمئن ہے الیکشن کے؟ وہ ہم تو جی 100% مطمئن ہیں انشاءاللہ. ایک تو ملک صاحب کی جو پچھلی 9 سالہ کارکردگی ہے, ترقیاتی کام ہیں, وہ بہت اچھے ہیں.
اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کا جو اس ٹائم جنون ہے وہ عروج پہ ہے، تو ہم تو انشاءاللہ 100% اس امید پہ ہیں کہ ہم ایک بڑی لیڈ سے یہ الیکشن ون کریں گے۔ بڑی لیڈ، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اسحاق خان کی طرف سے کہ بڑی لیڈ سے، یہ مینشن نہیں کیا جا رہا کہ کتنی لیڈ ہوگی، برکیف ہم لیڈ سے ہی الیکشن جیت جائیں گے۔ لیکن میرا یہ سوال ہے کہ آپ پر یہ بھی الزام عائد کیا جا رہا ہے مخالفین کی طرف سے کہ ووٹ آپ خرید کر رہے ہیں، کیا ووٹ ہمارے بھی حلقے میں ایسا کام شروع ہو چکا ہے کہ ووٹ خرید کیے جا رہے ہوں؟ میرے خیال میں یہ سب مخالفین کا پروپیگنڈا ہے۔ ووٹ جو ہے نا وہ دل کی ضمیر کی آواز ہوتا ہے، وہ خریدنے سے کبھی نہیں ملتا۔ ووٹ ضمیر کی بات ہوتی ہے اور ضمیر کے ساتھ ووٹ لوگ کاسٹ کرتے ہیں، ظلم زیادتی کے ساتھ ووٹ کاسٹ نہیں کیا جاتا۔ تو لاسٹ میرا یہ بھی اسحاق بھائی سوال ہے کہ آپ وزٹ کر کے ہیں تھل کے حلقے میں، ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ وہ لوگ اپنے ان کے پرانے لوگ شامل ہو رہے ہیں، تو وہ پرانے ووٹروں سے ہی جلسے لے کے دعوے کر رہے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ تو آپ کی طرف سے بھی تو دعویٰ کیا جا رہا ہے، جلسے دیے جا رہے ہیں، لوگ شامل ہو رہے ہیں، تو آپ بھی کو واضح کریں گے کہ کتنے لوگ نوانیوں کے توڑے ہیں اور ان میں سے سرفہرست کون سے ہیں؟ کوئی کسی ایک دو کا نام لے لیں جیسے انہوں نے لیا ہے کہ ملک شریف اوان۔ دیکھیں بلوچ صاحب، ہمارے ساتھ پچھلی دفعہ جو ہم الیکشن جیتے تھے اس کے بعد پچھلے پورے 5 سال ہمارے ساتھ لوگ ملتے ہی رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو بڑے پگڑی والے لوگ ہیں یہ تو 2018 میں بھی سارے نوانیوں کے ساتھ تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری پارٹی کو جیت دی۔ تو ابھی میرے خیال میں جو تھانہ حیدرآباد کی حدود ہے تو اس میں ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ بچے ہی نہیں ہیں۔ کون سا بڑا نامور آدمی ہے جو نوانیوں کے ساتھ نہیں تھا؟ سب تو انہی کے ساتھ تھے۔ تو ابھی کون سا بندہ ہے جو کہ ہمیں چھوڑ جائے گا تو ان 4 یونین کونسلوں میں ہماری پارٹی کے اوپر فرق پڑے گا؟ آپ کی برادری پہ آ جاتے ہیں۔ آپ کی برادری میں سنا ہے آپ نے بڑا سپورٹ کیا ہے اور سپورٹ کرتے بھی ہیں اپنی برادری کو۔ آپ کا ماشاءاللہ برادری ازم بھی بنا ہوا ہے، ایک آپ کا صلح صفائی کا معاملہ بھی چلتا رہتا ہے، پنچایت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو کوئی بتایا جا رہا ہے میڈیا پہ عام طور پہ آ رہا ہے کہ شکریہ ملنگی برادران، کیا وہ ملنگی برادران آپ کو چھوڑ گئے؟ ملنگی برادران کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ 2018 میں بھی نوانی برادران کے ساتھ تھے، تو 2020 میں انہوں نے ہمارے گروپ میں شمولیت اختیار کی، تو ابھی انہوں نے کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ابھی انہوں نے فیصلہ واضح طور پر نہیں کیا، وہ واضح ہوگا تو ناظرین آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ شکریہ ملنگی برادران، شکریہ فلاں، تو یہ صرف ابھی تک سوشل میڈیا کی بات ہے، جب تک ان کی طرف سے کوئی بیان یا سامنے نہیں آتا۔ تو آپ کا برادری کا ماشاءاللہ بہت زیادہ ووٹ ہے، 3500 4000 کے قریب ووٹ ہے حیدرآباد سٹی میں، تو کتنے % آپ کو ووٹ اپنی برادری میں سے ملے؟ جی بالکل، پچھلی دفعہ تو 50-50 کی ریشو تھی، لیکن جو میری ذاتی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس دفعہ جو ہے وہ 65 اور 35 کی ریشو آئے گی، یا 70 اور 30 کی ریشو آئے گی۔ 70% برادری انشاءاللہ ملک غضنفر کو سپورٹ کرے گی۔ الیاس خان محمد بلوچ کی بھی آپ نے کل ضرور بات سنی ہوگی، انہوں نے کہا کہ ہماری برادری حیدرآباد سٹی سے ہمارے ساتھ 50% نہیں 70% ہے۔ تو ابھی الیاس خان کیونکہ موجود نہیں، ان کی ملاقات ابھی نہیں ہوئی، لیکن ان کی جو لفظ ہیں، الفاظ ہی ہے وہ کراس کر رہی ہے۔ 60 اور 65% کے لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ یقیناً حیدرآباد سٹی سے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے بلوچ برادری، محمد بلوچ اتحاد اور محمد بلوچ برادری کا کافی ووٹ ہے۔ تو پورے حلقے میں اس طرح ناظرین ہم آپ کو اہم شخصیات کے انٹرویو آپ تک پہنچائیں گے۔ اسحاق بھائی سے لاسٹ میسج پوچھیں گے کہ آپ کیا اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے حلقے کے عوام کو کیا میسج دیں گے؟ جی میں یہی میسج دوں گا کہ اپنے ملک کی بقا کی خاطر اور اپنے تھل میں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ترقیاتی کام اسی طرح ہوتے رہیں اور جو پرانی سیاست ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، تو سب لوگ ملک غضنفر کو اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں، اپنی رائے، اپنی مہر جو ہے بلے پر لگائیں اور ملک کی تقدیر بدلنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ضرور، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھل میں اسی طرح ڈیولپمنٹ جاری رہے، اسی طریقہ سڑکیں بنیں، کالج بنیں اور اسی طریقے سے دانش سکول جیسے منصوبہ جات اور صحت کی سہولیات فراہمی کا سلسلہ جاری رہے، تو آپ ضرور ملک غضنفر بادشینہ کو سپورٹ کریں اور
بلے کا انتخاب کریں، کیونکہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو ملک کو آگے لے کے آ رہا ہے، ایک سچا اور کھرا لیڈر ہے۔ ان کا یہ کہنے کا یہ مقصد تھا اور میسج تھا۔ ناظرین، مزید بھی ہم تمام لوگوں کی جو اہم شخصیات ہیں اس حلقے کی حلقے وائز آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اب تک دیجیے گا اجازت۔ شکریہ اسحاق بھائی، آپ نے ٹائم دیا، تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ ناظرین پھر ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔